الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق الزیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور یہ آیت بحمداللہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 اس کے رکوع نمبر 26 کی ابتدائی آیت، سب سے پہلی آیت آیت نمبر 211 ہے. اس آیت کا جو مضمون ہے یہ مضمون اہل کتاب سے مناسبت رکھنے والا اور اس سورت کے جس جگہ پر نازل ہوئی ہے اس جگہ سے مناسبت رکھنے کے اعتبار سے اس کا مضمون ہے. چونکہ یہ سورت سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی ہے، اور اس میں بہت سارے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب اور بنی اسرائیل کو دیے ہیں اور ان کو بہت ساری نصیحتیں اور بہت سی جگہوں پر زجر و توبیخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. جیسا کہ ہم اس سے پہلے کی بہت ساری آیتیں بنی اسرائیل کے تعلق سے سنتے آ رہے ہیں. اسی سے ربط رکھنے والی ایک اور آیت نمبر 211 میں اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے سل بنی اسرائیل. سل یہ حکمیہ جملہ ہے، کمانڈ سینٹنس ہے. یہ بنا ہوا ہے لفظ سأل یسأل یعنی سوال کرنا. حکمیہ جملہ ہونے کی وجہ سے سأل یسأل کا بن گیا سل یعنی سوال کر لیجئے، اور مخاطب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے. مخاطب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے اور جن کے تعلق سے آیت بیان کی جا رہی ہے وہ بنی اسرائیل ہے. سل اے محمد وسلم آپ پوچھئے، سوال کیجئے. کس سے؟ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے آپ سوال کیجئے، پوچھئے ان سے. کم آتیناہم من آیت بینہ، اے بنی اسرائیل ذرا جواب تو دو. کم آتیناہم، کم یعنی کتنے، کم یعنی ہاؤ مینی، کتنے. آتینا ہم نے دیے، ہم ان لوگوں کو یعنی بنو اسرائیل. اے بنو اسرائیل ذرا جواب تو دو کتنے ہم نے تم کو دیے. من آیت نشانیوں میں سے، بینہ واضح نشانیاں. اے بنو اسرائیل ذرا جواب تو دو کہ ہم نے تمہیں کھلے کھلے دلائل میں سے، روشن دلائل میں سے،
واضح دلائل میں سے کتنے دلائل ہم نے تم کو دیے، ذرا جواب تو دو۔ اور آپ کو اس سے پہلے کی پوری آیتیں یاد ہوں گی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ جگہ جگہ پر کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکرونی نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں ایسے جس اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بارہا یاد دلاتا ہے کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا گیا وہ خود آیات بینہ میں سے، کھلے اور واضح دلائل میں سے، روشن دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عصائے موسیٰ کا معجزہ دینے سے پہلے پوچھا اے موسیٰ اس لکڑی سے تم کیا کرتے ہو؟ اے موسیٰ تم اس لکڑی سے کیا کرتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں اس لکڑی سے سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس عصا کو زمین پر پھینکو۔ جیسے وہ زمین پر پھینکا گیا ایک لہلہاتا ہوا بڑا سا اژدھا بن گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس اژدھے کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ نکلے، پیر اٹھا کر بھاگ نکلے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ میرے پاس انبیاء ڈرا نہیں کرتے، کھڑے ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے، کہا پکڑ لو اس کو، پکڑا تو واپس عصا کا عصا بن گیا۔ یہ جو عصائے موسیٰ کا جو معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یہ صرف یہی کام کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا۔ یہی عصائے موسیٰ ہے جس سے ہم نے جادوگروں کا توڑ کیا۔ بڑے بڑے جادوگر اس وقت کے جادوگر فرعون کے پاس جمع کیے گئے، خوب بیش قیمتی انعام انہیں ملنے والا تھا، یہاں تک کہ فرعون کے مقرب بننے والے تھے وقت کے جادوگر، اور بڑے کمالات لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس ایک ہی پل میں عصائے موسیٰ کے معجزے کے ذریعے سے ان کے جادو کو توڑ دیا۔ تو اللہ کہتا ہے بنی اسرائیل اس وقت تم بھی تو موجود تھے اور تم ہی تو غلام بنا دیے گئے تھے اور روتے تھے کہ اللہ یہ ظلم ہم پر سے کب ختم ہوگا۔ ہم سارے اقوام میں افضل قوم ہے اور ہمیں ہی ذلت مل رہی ہے۔ دعا کیا کرتے تھے تو اے بنی اسرائیل تمہارے ہی سامنے ہم نے عصائے موسیٰ کے ذریعے سے جادوگروں کا توڑ ہم نے کیا، کیا تم بھول گئے؟ اسی طرح جب تم بے تحاشا میرے نبی کے ساتھ بھاگ رہے تھے اور دشمن تمہارے تعاقب میں تھا اور سامنے سمندر اور پیچھے دشمن، ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ بنایا۔ کیا یہ واضح اور کھلے کھلے دلائل میں سے نہیں ہے، آیتوں میں سے نہیں ہے، نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ اے بنو اسرائیل یہ تو تم خود گن سکتے ہو کہ کتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیے اور کتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیے، جس سے میرے نبی کی سچائی تم پر واضح ہو گئی۔ میرے نبی کی موسیٰ علیہ السلام کی سچائی تم پر واضح ہو گئی۔ اور کیا تم بھول گئے؟ پتھر سے ہم نے 12 چشمے تمہارے لیے بہہ نکالے۔ ایک ہی پتھر، اس سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو، عصا مارو۔ جیسے ہی مارا گیا اسی پتھر سے 12 قبیلے تھے، 12 سمتوں میں 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس وجہ سے کہ پہلے سے مختلفی اختلافی قوم ہے، اور زیادہ اختلاف نہ ہو، ایک ہی جھرنے کی وجہ سے، ایک ہی چشمے کی وجہ سے، تو 12 چشمے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی پتھر سے نکالے تاکہ ہر قوم اپنا اپنا پانی جان لے۔ بھول گئے بنی اسرائیل کہ ہم نے کیا کیا نعمتیں تم پر کی ہیں؟ تم ہی ذرا گن کر بتلاؤ۔ کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنے دلائل ہے جو ہم نے
نے تم کو دیے، کتنے وعدہ نشانیاں جو ہم نے تم کو دیے. اسی طرح ہم نے تمہیں بھوک کی حالت میں من و سلوا کھلایا، ایسا کھانا اور پینا جو بغیر محنت اور مشقت کے تھا، جو تمہارے گھر کے پاس آتا تھا، تمہارے بالکل ہاتھوں تک آ جاتا، تم اس کو کھاتے. من و سلوا ہم نے تمہارے لیے آسمان سے نازل کیا. کتنی آیتیں ہیں، کتنے دلائل ہیں، کتنی نشانیاں ہیں واضح اور روشن جو ہم نے تم کو دی. اے بنو اسرائیل ذرا یاد کرو اور ہمیں جواب دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے بنو اسرائیل، ہم نے تمہیں بہت بہترین شریعت دی تھی، بہت بہترین دین دیا تھا، بہت بہترین نبی دیا تھا، کلیم اللہ ہم نے دیا تھا، اللہ سے کلام کرنے والا نبی ہم نے تم کو دیا تھا. ان ساری نعمتوں کا آخر تم نے کیا کیا؟ کیا ان نعمتوں کو تم نے نعمت سمجھ کر لیا؟ کیا انہیں ضائع کر دیا؟ بنو اسرائیل نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تو لیا، نہ استعمال کیا، بلکہ اس کو بدل دیا. اللہ کہتا ہے آگے کے ٹکڑے میں، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جو کوئی بدل دے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بعد اس کے کہ ان کے پاس آ جائے. وہ کہ اللہ کی نعمتیں بنو اسرائیل کے پاس آ چکی تھی، بڑے بڑے دلائل، آنکھوں دیکھے دلائل ان کے سامنے آ چکے تھے. مردے زندہ ہوتے ہوئے انہیں نظر آئے، مردے زندہ ہوتے تھے. مقتول کو صرف گائے کے ٹکڑے زندہ کر کے ان کے آگے دکھا دیا گیا. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے ساتھ چند لوگوں کو لے کر. وہاں پر بھی دعویٰ کیا کہ اللہ اگر ہمارے سامنے کھلم کھلا نظر آئے تو ہم پھر یقین کریں گے کہ تم اللہ کے نبی ہیں. فوراً اللہ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا. اسی موت سے موسیٰ علیہ السلام کے گڑگڑانے کے بعد انہیں زندہ کیا، موت سے دوبارہ زندگی ملی. کتنے واضح دلائل ہے، کتنے کھلی نشانیاں ان کو دی گئی کہ اے بنو اسرائیل کیا تم بھول گئے؟ اتنی نعمتیں لینے کے بعد تم نے کیا کیا؟ انہی نعمتوں کو بدل دیا. یہاں پر اس آیت میں بدلنے سے مراد جو ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے چاہتا تھا، جو مطلوب ایمان ان دلائل کے بدلے تھا، تم نے اس کے بدلے کفر کو خریدا، بے ایمانی کو خریدا، انکار کو خریدا، تکبر اور گھمنڈ کو تم نے خریدا. حالانکہ اتنے واضح دلائل کے دیکھنے کے بعد تمہیں تو ایمان لے آنا چاہیے تھا، تم نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا. اللہ کہتا ہے مَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، بعد اس کے کہ دلائل آ جائے، اللہ کے براہین آ جائیں، بینات آ جائیں، اللہ کی نعمتیں مل جائیں. ان کے ملنے کے بعد اگر ان کی کوئی ناشکری کرے یا پھر انہیں بدل دے، اس لفظ پر غور کیجیے. مَن يُبَدِّلْ یعنی جو بدل دے، بڑا اہم لفظ ہے، بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے یہ لفظ. حالانکہ نعمت کے ملنے کے بعد یا تو ضائع ہو جاتا ہے، ناشکری ہو جاتی ہے، مگر یہ دونوں قسم کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ استعمال نہیں کر رہا ہے. ان کے برخلاف مَن يُبَدِّلْ بدل دے. کن چیزوں سے بدل دے؟ انشاءاللہ اس کو حالات حاضرہ کے مسلمانوں سے جب ہم جوڑیں گے تو یہ یبدل کا صحیح معنی مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے گا. یہاں پر بنو اسرائیل سے مخاطبت ہے تو بنو اسرائیل کے لیے اس آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا. یہ میں یبدل نعمت اللہ کی نعمت کو بدل کر جو کہ ایمان تھی، کیا بدلا؟ اس کو بدل کر کفر میں بدل دیا. جو نعمت ایمان تھی اس کو بدل کر کفر کو اختیار کیا. تو اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدلنے کے بعد یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت شدید عقاب بدلہ لینے والا ہے. عقاب کہتے بھی ہیں پیچھے لگنے والے کو. جب وہ کسی کے پیچھے لگتا ہے تو اس کو انجام تک پہنچا کر چھوڑتا ہے.
شدید العقاب، سخت بدلہ لینے والا، تعقب کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بھی صفات ہیں جن سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی بس وہی صفات کو یاد کرے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر صرف انہی صفات کو اگر بندہ یاد رکھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں آئے گا، صرف محبت آئے گی، اور جس کے دل میں صرف محبت ہو وہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ایمان امید اور خوف، اللہ سے امید بھی ہو اور اللہ سے ڈر بھی ہو، یہ ایمان ہے۔ نہیں، اگر آپ کبیرہ گناہ کی کوئی چھوٹی موٹی کتاب اگر آپ کو ملے کہیں پر بھی، اس کتاب کا ایک جائزہ لیجئے، آپ کو 70، 71، 75 کچھ کبیرہ گناہیں ملیں گے۔ ان میں ایک گناہ یہ بھی ہے اور حقیقت ہے، کیا ہے؟ اللہ سے نہ ڈرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ زندگی اس طرح گزارے کہ اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو، بے پرواہی ہو اللہ سے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا سخت بدلہ لینے والا ہے، تعقب کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت آیت نمبر 211، اس سے بالکل ملتی جلتی ایک اور آیت کفار کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے اندر، آیت نمبر 28 اور 29 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے رکو نمبر 5 کی ابتدائی آیت، اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ ان دونوں آیتوں کو جو کہ ایک ہی مفہوم کو بیان کرنے والی ہیں، دونوں کا ربط قائم کر کے ایک اور مفہوم میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں جو انہی سے نکلتا ہے۔ غور کیجئے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ کہتا ہے الم تر الی الذین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، الذین کہ جو لوگ بدلو جنہوں نے بدل دیا نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو کفرن، کس سے؟ کفر سے، یعنی کہ ایمان کو کفر سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بدل کر کفر کو اختیار کیا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ عوام نہیں ہے، یہ قوم کے سردار ہیں جن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ کہ انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے تابع فرمان کو، اپنے پیچھے چلنے والے کو لا کھڑا کیا دار البوار تباہی کے دہانے پر۔ اللہ نے امت کے سربراہ کو، امت کے لیڈروں کو، عوام کو لے کر چلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین دیا جو کہ نعمت کے طور پر ایمان دیا۔ اب اس کو جوں کا توں قبول کرنا چاہیے تھا، اس کو جوں کا توں قبول نہیں کیا، اس کے اندر اپنی مرضی، اپنی خواہشات گھسیٹ دی، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اس میں داخل کر دی، جس کی وجہ سے جو نعمت اللہ اس کے رسول نے دی تھی اس کی شکل مسخ ہو گئی، اس کی شکل بگڑ گئی، وہ نعمت جو ایمان تھی وہ کفر میں بدل گئی۔ تو گویا کہ خود نے بھی ایمان کے بدلے کفر خریدا، اور جنہوں نے بھی ان کی تابعداری کی ان کو انہوں نے تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کیا۔ اور تباہی کا دہانہ کیا ہے؟ جہنم۔ اللہ کہتا ہے یہ جہنم ہے، یصلونہا اس میں یہ سب کے سب ڈالے جائیں گے، بئس القرار رکنے کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بئس یعنی برا، قرار یعنی رکنے کا، ٹھہرنے کا کتنا برا ٹھکانہ ہے، رہنے کا کتنا برا ٹھکانہ یہ جہنم۔ یہاں پر بھی بدلوا نعمت اللہ، اور سورہ بقرہ کی آیت میں بھی یبدل نعمت اللہ۔ اب ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیں تو
تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں، اپنے کھلے کھلے دلائل دیے جس کو ایمان کہتے ہیں، اسی طرح کفار کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہو رہا ہے، کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پر اہل کتاب کا، یہاں پر کافروں کا، انہیں بھی ایمان دیا گیا، وقت کا نبی، آخری نبی سردار الانبیاء ان کے درمیان مبعوث کیا گیا، اس ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس نبی پر ایمان نہیں لائے، اس کے بدلے کفر کو اختیار کیا، اور جو ان کے تابع فرمان تھے سب کو گمراہی کے دہانے پر بھیج دیا، گمراہی کے راستے پر لگا دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور پیچھے آنے والے تابع فرمان کو بھی گمراہی میں ڈال دیا۔ تو گویا کہ یہ وہ ایمان کو کفر میں بدلنا ہے۔ اسی طرح آج مسلمانوں کے، اس امت کے وہ بڑے لوگ جنہیں دیکھ کر عوام ان کے پیچھے چلتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت یعنی قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آج بھی جوں کی توں بغیر کسی تبدیلی کے اس امت کے سرداروں کے پاس، اس امت کے بڑوں کے پاس، کبار کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اگر یہ جوں کا تو اس کو قبول کریں جو کہ نعمت ہے، جو کہ ایمان ہے، اور جوں کا تو اس پر عمل کریں اور اس کو جوں کا تو دوسروں تک پہنچائیں، تو گویا کہ یہ خود بھی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے پیچھے جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر اس نعمت کو جوں کا تو قبول نہیں کیا، جس طرح کہ کل ہم نے ایک بڑی پیاری حدیث ہم نے سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو بلغوا کما سمع، جس طرح ہم سے سنا ہے اسی طرح اس کو پہنچائے، جوں کا تو اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے۔ تو یہ امت کے سربراہ، یہ امت کے لیڈران، یہ امت کو لے کر چلنے والے، عوام کو لے کر چلنے والے اگر اللہ کی اس نعمت کو جو قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے جوں کا تو سنے اور جوں کا تو اس پر عمل کریں اور عوام کو بھی جوں کا تو اگر اس کو پہنچائیں تو یہ خود بھی جنت میں جائیں گے اور ان کے پیچھے آنے والے لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر اس میں انہوں نے تبدیلی کی، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنا فرقہ، اپنا مسلک، اپنی جماعت کے مطابق قرآن مجید کو تبدیل کر دیا، احادیث کے اندر تعبیریں کی، کچھ احادیث کو مانا، کچھ احادیث کو چھوڑ دیا، آیتوں کے معنی مفاہیم بدل دیے، تو گویا کہ یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کے پیچھے آنے والے اقوام کو، قوموں کو، ان کے پیچھے آنے والی امتوں کو، عوام کو بھی یہ تباہی کے دہانے پر یعنی جہنم پر لا کر کھڑا کریں گے۔ اس آیت سے جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کو جو کہ نعمت ہے اس کو کفر سے نہ بدلیں بلکہ جوں کا تو جس طرح اللہ اس کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے دیا اسی طرح قبول کیا جائے۔ غور کرنے کی بات ہے، آج جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ 1450 سال پہلے کی ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو آپ کے آگے رکھی جاتی ہیں وہ 1450 سال پہلے کی ہے۔ آج بھی جوں کا تم وہی الفاظ کے ساتھ، ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں مانے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے، تو انسان کے لیے یہ نعمت بن جاتے ہیں، ایمان بن جاتے ہیں اور یہ ایمان انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی تبدیلی کر دی گئی تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کفر میں بدلنا ہے اور یہ کفر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سننے، سمجھنے کی اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہی آیتوں کی برکت سے ہمارے دل و دماغ اور زندگیوں کی گمراہیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔